ہوگی اور اس میں امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی بہتر نتیجے کی طرف ہم جائیں گے. باقی جو مہاجرین کے کوٹا کے حوالے سے ہے، میں پرائم منسٹر صاحب سے اس پہ بات کروں گا اور اس کے میں پالیسی میں جہاں ہمارا کردار ہوگا ہم انشاءاللہ ادا کریں گے، اور جہاں ان کی حکومت کا ہوگا ان کی مشاورت سے اس کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو. جی بیٹا آپ یس مائک دیجیے گا. السلام علیکم سر. میرا نام ہنا منور ہے اور میں فائنل ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں اور AJ کے میڈیکل کالج سے. سر میرا بھی ایک کویشچن نہیں ہے، میرا بھی ایک مطالبہ ہے. اور اس میں سر دیکھیں، ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ہم سب جب ہم بچپن میں ایسے لکھا کرتے تھے آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر پھر جب اب پاکستان کے جیسے حالات ہوتے جا رہے، ایک خالی جیب اور خالی پیٹ کے ساتھ ہمارا وہ جذبہ ٹائم کے ساتھ وہ بہت ڈکلائن میں جا رہا ہوتا ہے. تو سر اس لیے میں تھوڑا ہماری مطلب یہ بہت بکش بات تو نہیں ہوگی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جو بچے، اب آپ نے اس چیز کو کہا کہ منفی نہیں ہے کہ آپ جب ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں بچے، تو آپ نے اس چیز کو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ میں دیا. آپ نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں. تو سر اب ہم جاتے ہیں، ہمیں ایک پراپر پورٹل چاہیے، ہمیں فنڈس چاہیے. کچھ بچے وہ افورڈ نہیں کرتے جانے کے لیے بھی، تو آپ کو ایک HO یا میڈیکل آفیسر اتنا نہیں کما سکتا. تو سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے فنڈس رکھے جائیں جو بچے جاتے ہیں اور وہ سرو کریں گے، وہ واپس آئیں گے ایک بیٹر سیٹ اپ میں. جب وہ کام کریں گے یا وہ کمائیں گے، ان اوورسیز بھی پاکستان میں فنڈنگ کریں. تو سر اس کے لیے آپ نے ہمارے لیے کچھ کرنا ہے. اوکے سر، تھینک یو. میں اس بات کو تھوڑا سا مزید بھی وضاحت کروں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے انکریجمنٹ کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے، فنڈز کی صورت میں ہو، موٹیویشن کی صورت میں ہو، گائیڈنس کی صورت میں ہو. یہ تینوں آسپیکٹس ہیں جو آپ کے کریئر پاتھ میں جو ہے نا اٹ ہیلپس یو. دیکھیے اپنا ایک آرگنائزیشن ہے نارتھ امریکن ڈاکٹرز کی، وہ کوئی 6 سے 7 ہزار صرف ان کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں. اور آپ امریکن سوسائٹی میں جا کے اگر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے کہ آئی ایم اے پاکستانی، تو دے نو پاکستان تھرو دیئر GPs، دے نو پاکستان تھرو دیئر ڈاکٹرز. ان میں سے ہر دوسرے محلے میں ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جو لوگوں کو وہاں ٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک تو آپ کی پازیٹیو برانڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر. آپ پروفیشنلی نہ صرف اپنے پروفیشن کی نمائندگی کر رہے تھے بلکہ ایک پورے معاشرے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں اکنامک کنٹریبیوشن اپنے اپنے خاندانوں میں ہو رہی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ہو رہی ہوتی ہے. جو لارجر سوسائٹی میں اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، وہ اس میں میں سمجھتا ہوں ایڈڈ ویلیو ہے. اس میں اگر کوئی پرٹیکولر تجاویز آپ سمجھتی ہیں کہ ان پہ کام ہونا چاہیے، آپ اپنی گورنمنٹ، پرائم منسٹر صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیں، ہماری طرف یہ بھیجیں. جہاں جہاں جو ممکن ہوگا ہم ضرور اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی آپ یہ آپ کے پیچھے بیٹا بیٹی، آپ کی باری اگلی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فضا ملک ہوں، فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج کی BS کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں، یہ خطہ جہاں پہ 67 یعنی کہ 67% عوام خواندہ ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ جو پڑھ لکھتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں، ان سب کو ملا کے بات کریں تو 87% عوام خواندہ ہے. لیکن اس کے باوجود بے روزگاری ہے. اس کا اگر بیسک دیکھا جائے تو ناقص نظام تعلیم ہے. سر جب ہم نے انٹر کیا تو ہم نے پنجاب سلیبس پڑھا، 2-3 سال وہی سلیبس چلا. پھر ریسنٹ سال کی بات کریں تو AJ کا سلیبس چلا، لیکن لاسٹ میں بچوں کو کہا گیا کہ آپ پنجاب سلیبس کے مطابق پیپرز دیں. انہوں نے اسٹرائکس کی، انہوں نے کہا پورا سال ہم AJ کے پڑھ کے لاسٹ ٹائم ہم اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تیاری اس سلیبس کے اکارڈنگلی کی ہے. پھر اب وہی بچے جب سیکنڈ ایئر میں گئے تو ان کو دوبارہ سے خیبر پختونخوا کا سلیبس پڑھایا گیا، یعنی کہ پنجاب سے AJ کے بعد خیبر پختونخوا. تو وجہ تو اس کا ہمارا ناقص نظام تعلیم ہے، یہ اس کی حکمت عملی ہے. سر تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح کی ریفارمس کی جائیں تاکہ ہمارا بیلنس قسم کا نظام تعلیم اور سلیبس ہو؟ نظام تعلیم پہ پوچھیں. تو
पंजाब का सिलेबस और केपी के सिलेबस के दरमियान में कोई चीज़ बन रही है और कह रहे हैं कि बेहतर एक उसकी तरफ हम चले जाएं सर? बिल्कुल ठीक है, अब मुझे बात आपकी सही समझ आई। देखिए, नेशनल करिकुलम के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस इंटेलिजेंशिया में भी चल रही है, पॉलिसी मेकर्स में भी चल रही है, इंटेलेक्चुअल्स में भी चल रही है। मेरी अपनी राय भी यही है कि सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ ख़ुसूसी तौर पे पोस्ट 18th अमेंडमेंट में ये एक बड़ा संजीदा मसला बनता जा रहा है। अगर आप एक ऐसा प्रोड्यूस सोसाइटी में लाएंगे, लेट्स से डाउन द लाइन 2 डेकेड्स के बाद, 3 डेकेड्स के बाद, जहाँ पे 5 किस्म के करिकुलम्स में लोग ट्रेन हुए होंगे, एजुकेट हुए होंगे, तो उनका जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन का स्टेट है, जो उनके फॉर्मेटिव स्टेज हैं, वो एट टाइम्स एक दूसरे से शायद मुतज़ाद भी हों। तो ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, और ये बड़ा कॉन्शियस प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि एक चैलेंज है, अगर ख़तरा नहीं है, चैलेंज ज़रूर है। और उस चैलेंज को बहुत ही मल ओवर करके, उसको डीपली सोच समझ के इसको हल करना चाहिए। इसमें ज़ाहिर है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस ज़बान में हो, ये एक चैलेंज मौजूद है, कंटेंट का चैलेंज मौजूद है। दूसरी तरफ सूबों का अपना इस पे पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसके लिए एक संजीदा डायलॉग की ज़रूरत है, और संजीदा डायलॉग से ही हम किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच जाएंगे। किसको लीड लेना चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इसमें लीड लेना चाहिए, और पार्लियामेंट को यही वो मसाइल हैं जिनको सामने लाके, जिन पे उसकी गाइडेंस मौजूद हो, कौम की रहनुमाई वो कर सके, और जो कंट्रीब्यूशंस हों वो भी लोगों को पता लगे कि पार्लियामान इस सिलसिले में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, पार्लियामान उसमें उसको फेल करेगा। तो मैं बहैसियत साबका पार्लियामेंटेरियन ये समझता हूँ कि ये लीड रोल या नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान या सेनेट ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए, और हम इनकरेज भी करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे कि इस पे कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन स्टार्ट हो। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया तारिक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फाइनल ईयर की। सर मैं 2 क्वेश्चन हैं, मुझे टोकिएगा नहीं, मैं समाप्त कर दूंगी जल्दी से। तो सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है मेरी फील्ड से रेलिवेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। सर 5 इयर्स डिग्री है और मतलब बहुत बुरे हालात में है। सर ऐसा है कि मतलब 5 साल की हम रहते हैं, उसके बाद हमें हाउस जॉब मिलती है, हम मैंडेटरी होती है, जॉब के लिए करनी पड़ती है, लेकिन सर वो अनपेड होती है पूरे पाकिस्तान में। केपीके में की गई थी पेड, लेकिन बाकी पाकिस्तान में नहीं हुई अभी तक, एजेके में भी नहीं है। सर दूसरी चीज़ ये है कि अलाइड हेल्थ काउंसिल बनी, नर्सिंग काउंसिल पाकिस्तान में कब से बनी हुई है, लेकिन जो फिजियोथेरेपी काउंसिल अभी तक नहीं बन सकी। तो सर फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के बहुत बुरे हालात है, और मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप इसको नोट डाउन करें और इसके बारे में कोई स्टेप्स लें। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि सर हमने अभिनंदन को भेजा वापस खैर सगाली के जज्बे के तहत। सर हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला, सर बहुत अच्छे इकदाम हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा होना चाहिए, हम अमन पसंद लोग हैं। लेकिन सर उसके साथ एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कोई ऐसा कॉरिडोर, कोई ऐसी राहदारी नहीं खोली जा सकती कि जहां दोनों तरफ के कश्मीरी आपस में मिल सके? सर फैमिलीज सफ़र करी हैं, सर बाप इधर है, बेटा उधर है, बेटा इधर है, बाप उधर है, और सर वो लोग एक दूसरे के जनाजे में भी नहीं जा सकते, एक दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। तो सर बीइंग अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, अगर आपके उसमें ये चीज़ आती है तो सर आप क्या कोई ऐसा स्टेप लेना चाहेंगे अगर आपके उसमें आता है तो? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बेटा। ये जो पे के हवाले से, ये तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ हमसे जो इसमें रिजॉल्व करने की चीज़ होगी, आई स्टैंड कमिटेड, हम इस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और नर्सिंग काउंसिल को भी यहाँ पे उसका वजूद लाने में जो किरदार होगा वो भी अदा करेंगे। जी फिजियोथेरेपी, ओके ठीक है, फिजियोथेरेपी काउंसिल हो, नर्सिंग काउंसिल हो, जिस हवाले से भी, चूँकि मेरे ख्याल में ये डायरेक्ट डोमेन एजेके गवर्नमेंट का है, हम इनसे बात करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पेश
اوکے میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک نئی پالیسی لے کے آئے ہیں جس میں فزیو تھراپی بھی اس کا حصہ ہے. اگر اس کی کاؤنسل وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر میں جامعہ کے طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی آپ کے جائز مطالبات ہیں اس پر ہم بیٹھیں گے, بات کریں گے, آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. My name is Saiful Hassan from University of Azad Jammu and Kashmir from Department of Art and Design. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ویلکم کشمیر میں. کوشچن میرا یہ کہ دیر آر رومرز اباؤٹ پوٹینشیل چینج ان دا اسٹیٹس آف کشمیر, جیسے 2019 میں انڈیا نے کیا اور جیسے ابھی ترمیم بھی اسٹارٹ ہوئی اور سب ہوا, اور کچھ بینکس ہیں اور کچھ ڈلیوریز آتی ہیں اس پہ بھی لکھا ہوا آتا ہے مظفر آباد کے پی کے یا مظفر آباد پشاور. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان جو خود کو سب سے بڑا ہمارا آزادی کا حمایتی کہتا ہے, کیا وہ بھی آہستہ آہستہ کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو یہی ہے کہ بچہ بچہ کاٹ مرے گا, کشمیر سے باہر نکلے گا. مجھے امید ہے جب ان رومرز کا میں ایڈریس کروں گا تو اس کے جواب میں بھی اسی طرح کی کلیپنگ کرنا. دیکھیے رومرز, مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ یو آر این ویل انفارمڈ انڈیویجول اور آپ نے اس کو حقیقت سے تشبیہ نہیں دی بلکہ افواہ سے تشبیہ دی. افواہیں جو ہیں وہ دشمن پھیلاتا ہے, وہ مخالف پھیلاتا ہے, وہ دوست نہیں پھیلاتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ان افواہوں کی بنیاد پہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوں کہ آپ میری نیت پہ شک کریں اور میں آپ کی نیت پہ شک کروں. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ان افواہوں کو اور اس سے جنم دینے والے جو منفی جذبات ہیں ان دونوں کا مقابلہ کریں. یہ اس پوری جدوجہد کا حصہ ہے, یہ اس پورے جہاد کا حصہ ہے, یہ اس پوری کاوش کا حصہ ہے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان میں اس قسم کے احمقانہ اقدام کی. Nobody can dare. No one can dare. ہماری آپ کے ساتھ ایک پرنسپلڈ اصولی جرنی ہے اور اس کی ریئلائزیشن کے پیچھے 90,000 سے زائد لوگوں کا خون ہے. یہ اس کوزی انوائرمنٹ میں میرے اور آپ کی گفتگو کا نتیجہ نہیں ہے. کشمیر کی تحریک, کشمیر کی تحریک میں جموں کے شہداء سے لے کے شہید وانی تک کی ایک بہت لمبی کہانی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں, مجھے نہیں پتا وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس شہداء کے سفر کا حصہ ہو. کسی کے رشتہ دار ہوں گے, کسی کے جاننے والے ہوں گے, کسی کے گھر کے افراد ہوں گے, مجھے نہیں پتا. پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے 3 لڑائیاں ہم اللہ کے فضل سے لڑ چکے. ہارے ہیں, جیتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, ہم لڑے ہیں. اور ہم ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. کیا یہ جنگیں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ کشمیر کو کے پی بنا دیں, بلوچستان بنا دیں؟ مطلب یہ تو بہت ہی بچگانہ قسم کی سوچ ہوگی. ایک ایسے نقطے کی بنیاد پہ جہاں پہ ہم پورے ہندوستان کے خلاف پوری عالمی برادری میں ایک کیس لے کے چل رہے ہیں, وہی کام ہم کریں گے. یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. کشمیر کا صرف اور صرف ایک حل ہے, کشمیریوں سے پوچھنا. مدرا وزیر اعظم انوار الحق کاکر اس وقت آزاد جموں کشمیر کی جامعات کے طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کشمیر صرف ایک ہے, کشمیر کوئی دوسرا نہیں. تمام کشمیری پاکستان کے شہری ہیں اور ہمارا آپ کے ساتھ ایک پرنسپل سیٹ ہے, اس کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا.